اقتدار کی مجبوریاں پاک فوج کے سابق چیف آف آرمی اسٹاف مرزا اسلم بیگ کی سوانح حیات ہے۔ اس کتاب کو کرنل اشفاق حسین نے جنرل صاحب سے کئی مہینوں تک ملاقاتیں کرنے کے بعد پھر مرتب کیا ہے۔ یہ کتاب ہماری قومی زندگی کے کئی اہم واقعات کا احاطہ کرتی ہے اور قومی اور بین الاقوامی امور کے ایسے حقائق کو بے نقاب کرتی ہے جو اب تک رازوں کے پردوں میں چھپے ہوئے تھے۔ یہ کتاب 347 صفحات اور 10 ابواب پر مشتمل ہے۔ کتاب کا پہلا مضمون عرض مرتب کے عنوان سے ہے، جس کو کرنل اشفاق حسین نے تحریر کیا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ پاکستان ملٹری اکیڈمی پاک فوج کا ایک مایہ ناز ادارہ ہے جہاں پاکستان کی عسکری قیادت تیار ہوتی ہے۔ ابتدائی انٹرویو کے بعد کیڈٹ کو ISSB میں پرکھا جاتا ہے۔ جنرل صاحب لکھتے ہیں کہ جن کا نظام انتہائی شفاف اور معیار کافی سخت ہوتا ہے اور کامیاب ہونے والے امیدواروں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، مگر انہوں نے لکھا ہے کہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ لڑکوں کے بنسبت لڑکیوں کی کامیابی کا تناسب زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ پہلا مضمون وجہ تسمیہ کے عنوان سے ہے، جس کو مرزا اسلم بیگ نے خود تحریر کیا ہے۔ بیان کیا ہے کہ کرنل اشفاق حسین کے ساتھ گفتگو کے دوران جنرل ضیاء الحق کے یہ الفاظ بار بار ذہن میں آتے رہیں۔ جنرل صاحب کہا کرتے تھے کہ اقتدار کی کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، لہٰذا اس جملے کے اندر ایک خاص راز بھی پوشیدہ تھا، جس کی وجہ سے ہم نے اس کتاب کا نام اقتدار کی مجبوریاں رکھا۔ جنرل صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے حکمران اقتدار کی مجبوریوں کے سبب اس قدر بے بس ہو جاتے ہیں کہ قومی غیرت تک کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ یہ کتاب اقتدار کی مجبوریوں کے تحت جو اقدامات کیے گئے ہیں ان کی تشریح کرتی ہے۔ یہ کتاب جون 2021 کو چھپ کر منظر عام پر آئی ہے۔ تب سے پاکستان کے عسکری اور سیاسی حلقوں میں کھلبلی مچی ہے۔ اس کتاب میں کرنل اسلم بیگ نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے متعلق بھی تفصیل سے بات کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے امریکی دباؤ میں آ کر ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر الزامات لگائے۔ عبدالقدیر خان پر سب سے پہلے الزام لگا کہ انہوں نے ایران، لیبیا اور دوسرے کئی ملکوں کو ایٹمی ٹیکنالوجی فراہم کی ہے۔ جنرل پرویز مشرف نے 2001 کی بزدلی کے بعد ایک مرتبہ پھر امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور سارا الزام ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر لگا دیا۔ ان کو ٹی وی میں لوگوں کے سامنے بلا کر ان کی توہین کی اور ان کو اپنے گھر تک محدود کر دیا۔ اس کے بعد بے نظیر اور نواز شریف نے بھی ڈاکٹر صاحب کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اور نہ ہی اب عمران خان صاحب ڈاکٹر صاحب کی صلاحیتوں کو کسی تخلیقی عمل پر لگا سکے ہیں۔ عمران خان بھی احسان فراموشوں کی صف میں شامل ہو چکے ہیں۔ جنرل مرزا اسلم بیگ نے لکھا ہے کہ 1941 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے پاک افغان سرحدوں کے تحفظ کی ذمہ داری قبائلیوں کو دی ہے، اور جو فوج وہاں متعین کی تھی اسے محمد علی جناح صاحب نے واپس بلایا تھا۔ 2005 میں ان تمام قبائلیوں نے پہلی مرتبہ پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھائے، حالانکہ اس سے پہلے 50 سال تک وہ ہمارے دست و بازو بنے رہے۔ مشرف نے بغیر تحقیق کے امریکی خوشنودی کے لیے لشکر کشی کی، جس کی وجہ سے وہ حفاظتی دیوار جو قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 کے بعد قبائلیوں کی مدد سے بنائی تھی وہ ٹوٹ گئی اور قبائلی ہمارے دشمن بن گئے، اور اس کے بعد پاکستان کے مختلف جگہوں میں انہوں نے حملے کیے اور پاکستان ایک نہ ختم ہونے والی جنگ اور نہ ختم ہونے والی تباہی میں گر گیا۔ مرزا اسلم بیگ صاحب نے اس کتاب میں ایران عراق جنگ کے متعلق بھی لکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ایران عراق جنگ کے دوران مجھے ایران سے جنگی ہتھیار کے سپیئر پارٹس اور دوسرے ساز و سامان کی فہرست ملی، جس کی ایران کو اشد ضرورت تھی۔ میں نے ضیاء الحق کی خدمت میں پیش کی اور انہوں نے غور کرنے کا وعدہ کیا، اور اس کے بعد ایرانی صدر ہاشمی رفسنجانی پاکستان کے دورے پر آئے۔ ہماری طرف سے ان کو وعدے تو بہت کیے گئے لیکن ان کی پاسداری نہیں کی۔ آج ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے
کہ ہم نے امریکی خوشنودی میں ایران کے ساتھ حق دوستی ادا نہیں کیا۔ مرزا اسلم بیگ نے لکھا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں مذہبی تحریک کو ہوا دینے کی کوشش کی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے مسلمان معاشرے کو سیاسی، معاشرتی، لبرل، روشن خیال، قوم پرست اور مذہبی گروہوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ مذہبی طبقات میں بٹا ہوا ہے۔ مذہب کی آج سیاست میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں ایسی جگہ مستقبل میں بھی بنتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ مذہبی طبقوں کا ملک کے فیصلوں میں کوئی عمل دخل نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے لوگ انہیں ووٹ دینا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ امریکہ میں ہماری نظریاتی بنیاد پر کھلا حملہ کیا ہے۔ 2008 میں اوباما کے دور میں جان کیری نے اعلان کیا کہ امریکہ نے پاکستانی قوم کی نظریاتی درستگی کے لیے 1.5 ارب کی رقم مختص کی ہے، جو براہ راست NGOs اور شخصیات کو دی جائے گی۔ اس جیسے منصوبوں کا اثر ہمارے معاشروں میں تفریق کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جرنل صاحب نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ 1964 کے انتخابات میں لیاقت علی خان کے مقابلے میں فاطمہ جناح کو برتری حاصل تھی، لیکن فاطمہ جناح صاحبہ کو دھاندلی کے ذریعے ہرا دیا گیا۔